اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اسلام کبھی دہشت گردی کا درس نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک دکھ اور درد ہے، لیکن اگر اس دکھ اور درد کے اندر مسلمانوں نے اپنے قدم اٹھائے، کچھ ایسا کام کیا جس سے آپ بعد میں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے امن خراب کر دیا ملک کے اندر، مسلمانوں نے تباہی مچائی ملک کے اندر، تو اس سے پہلے آپ اس ایسے شخص کو سزا ضرور دیں جس نے گستاخی کی ہے، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی گندی زبان کھولی ہے۔ اور مسلمانوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے بہت دکھی دل کے ساتھ پیش ہوا ہوں، اور ضروری بھی تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں پورے عالم کے مسلمان اس وقت بہت دکھ اور تکلیف کے اندر ہے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایک ملعون بدبخت انسان نے گستاخی کی ہے، جو کہ ہمیں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے متعلق کئی سالوں سے مسلمان سن رہے ہیں کہ بہت بار گستاخی کر چکا ہے اور کر رہا ہے، ہر 4 مہینے 6 مہینے 6 دن کے بعد گستاخی کر رہا ہے۔ تو یہاں سے حکومت سے ایک سوال ہے مسلمانوں کا، کیا کہ صرف گرفتار کرنا ہی کافی ہوگا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی لیا جائے؟ میں یہاں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادنا سے ادنا ایمان والا، ادنا سے ادنا مسلمان بالکل بھی اپنے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی غلط سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر چاروں طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ اس لیے ہے کیونکہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے، مسلمان مردوں کو، مستورات عورتوں کو، سب کو اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، عزت پر بات آئے برداشت کر سکتا ہے، بچوں پر بات آئے برداشت کر سکتا ہے، جو کہ ہو بھی رہا ہے، جو کہ ہمارے سامنے، پورے عالم کے سامنے، لیکن جب نبی کی بات آئے تو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یا پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، انسانوں کے لیے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، جو چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہے، میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو کہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش مت کریں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلیں جس سے مسلمان سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں، پھر پورے عالم کے حالات خراب ہو جائیں گے، ملک بھارت کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر ہمیں ٹائٹل ملتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان امن کو خراب کرتا ہے۔ حکومت سے ایک سوال ہے، کیا ان لوگوں کو آپ کیا نام دیں گے جن کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم ان کے نبی کے بارے میں بات کریں گے تو ان کو دکھ ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، یہ کچھ ایسا کام کریں گے جس سے ہم ان کو بند کریں گے، جس سے ہم ان کے اوپر الزامات لگائیں گے؟ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس بات کو پوری سنجیدگی سے لے، ایسی کارروائی کرے کہ دوبارہ کوئی بھی شخص ہمارے نبی کے متعلق
منہ کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی کوئی مسلمان کسی بھی ریلیجس کے متعلق، کسی بھی مذہب کے متعلق بات نہیں کرتا ہے، اور جب ایسی باتیں سامنے آئیں گی مسلمانوں کے سامنے، یقین مانے کہ مسلمان کبھی بھی ایسی باتوں کے اوپر خاموش نہیں رہے گا۔ تو اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ اس شخص کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے، تاکہ پورے عالم کے اندر جو بھی اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا، اس کا حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کبھی دہشت گردی کا درس نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک دکھ اور درد ہے، لیکن اگر اس دکھ اور درد کے اندر مسلمانوں نے اپنے قدم اٹھائے، کچھ ایسا کام کیا جس سے آپ بعد میں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے امن خراب کر دیا ملک کے اندر، مسلمانوں نے تباہی مچائی ملک کے اندر، تو اس سے پہلے آپ اس ایسے شخص کو سزا ضرور دیں جس نے گستاخی کی ہے، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی گندی زبان کھولی ہے۔ اور مسلمانوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، جو کہ آپ چاروں طرف سے ایک آواز سن رہے ہیں، کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ میسج جائے جو امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان قوم وہ قوم ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب مسلمان جاگ جاتے کہ پوری طریقے سے جاگ جائیں گے، آپ کو بھی پتا ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ وہ ہے، انہوں نے انگریزوں کو پھر اس پار پہنچا دیا، پھر امن بھی خراب ہو جائے گا، پھر مشکلات بڑھے گی۔ اگر اس طریقے کے معاملات سامنے آئے، اگر حکومت نے ایسی چیزوں کے اوپر رکاوٹ نہ ڈالی، اور میں ہر جگہ کے مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے سامنے اپنی پرزور اپیل رکھیں، اپنی بات رکھیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور احتجاج کرے ہر جگہ سے، یہ مسلمان ہونے کا پورا ثبوت دے کہ نبی کے ماننے والے، نبی کے عاشق، نبی کے وارثین، قرآن کے ماننے والے، قرآن کے عاشق ابھی بھی زندہ ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کبھی دہشت گردی کا درس نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک دکھ اور درد ہے، لیکن اگر اس دکھ اور درد کے اندر مسلمانوں نے اپنے قدم اٹھائے، کچھ ایسا کام کیا جس سے آپ بعد میں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے امن خراب کر دیا ملک کے اندر، مسلمانوں نے تباہی مچائی ملک کے اندر، تو اس سے پہلے آپ اس ایسے شخص کو سزا ضرور دیں جس نے گستاخی کی ہے، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی گندی زبان کھولی ہے۔ اور مسلمانوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے